کیا آپ محنت کر کے تھک چکے ہیں لیکن برکت نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہیں؟ آج القرآن مرشدن پر ہم مادہ پرستی سے ہٹ کر اس روحانی سچائی کی بات کریں گے جو صوفیہ اور اولیاء کا خاصہ رہے ہیں۔ رزق صرف پیسے کا نام نہیں، رزق سکون کا نام ہے، اور اس کا تعلق آپ اپنے دل کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ رزق یہ نہیں کہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں، آپ کو نوکری ملی ہے، نہیں، رزق بہت ساری چیزوں کو رزق کہا گیا ہے، جس میں اچھی اولاد، عقل، علم، یہ ساری چیزیں، دل کا سکون، یہ سب رزق میں آ جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہاں تقویٰ سے مراد صرف تسبیح پڑھنا نہیں بلکہ اللہ کی معرفت اور اس پر کامل بھروسہ ہے۔ جب آپ کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو کائنات کی ہر چیز آپ کی خادم بن جاتی ہے۔ دیکھیے، تقویٰ کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ ڈرنا۔ ایکچولی میں ایک چیز آپ سے کلیئر کروں کہ تقویٰ جو لفظ ہے اس کا ایکچوئل مطلب ڈرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے خود کو بچانا چیزوں سے، جیسے گارڈ کرنا۔ سردیوں میں، گرمیوں میں ہم جو کپڑے پہنتے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی گرمیاں آ رہی ہیں تو ہم بالکل لائٹ قسم کے کپڑے پہنتے ہیں۔ وہ لائٹ قسم کے کپڑے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو گرمی سے بچا سکیں۔ اپنے آپ کو بچانا، یہ دنیا ایک دلدل ہے، کچرا ہے، یہاں سے خود کو بچانا تقویٰ ہے۔ جیسے بارش پڑتی ہے تو ہم اپنے گھر سے محلے میں نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں باہر پانی ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو پانی سے بچاتے ہوئے خشکی کی طرف چلتے ہیں، یا کچھ اینٹیں رکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہاں سے ہم اینٹوں پہ پیر رکھتے ہوئے ہم اپنا آپ کو بچائیں گے۔ تو وہ بچانا اصل میں اپنے آپ کو گندگی سے بچانا، یہ اصل میں تقویٰ کا نام ہے۔ حضرت جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات میں رزق کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا کو ہاتھ میں رکھو، دل میں نہ رکھو۔ دیکھیے، دنیا جو ہے اس کو ہاتھ میں رکھنا ہے، دل میں نہیں رکھنا۔ کیوں؟ جب دنیا دل میں آ جاتی ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھنی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ دنیا کو ہاتھ میں رکھو، دل میں نہ رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان کو یہ جو ناسوتی دنیا ہے، اس کا تعلق ہمارے اس جسم سے ہے۔ ہمیں جسم کی نشو و نما کے لیے جو بھی ضروریات زندگی جسے ہم کہتے ہیں، ان سب کا تعلق اس ناسوتی دنیا سے ہے، اس زمین سے ہے۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں یقین مانیں اس زمین سے ہی اگتا ہے۔ پانی کا تعلق بھی اس زمین سے ہے۔ سمندر بادل بناتا ہے، پھر وہ بادل برستے ہیں، وہ زمین پر ہی برستے ہیں، پھر ندی بنتی ہے، وہاں سے ہم پانی پیتے ہیں، ہم اپنے زمینوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور جو جانور یہاں پہ گھوم رہے ہیں ہم کھاتے ہیں، ان کا تعلق بھی زمین کے ساتھ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اگر تھوڑا اوپر زمین سے اوپر جاتے ہیں، جیسے جہاز میں ہم سفر کرتے ہیں تو آکسیجن لیول کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ جب پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں اوپر، تب بھی آپ کی جو آکسیجن لیول ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ ایلیویشن ہائی ہو جاتی ہے، آپ ایلیویٹڈ ایریا پہ چلے جاتے ہیں بڑی۔ تو ہم جب زمین سے تھوڑا اوپر بھی اٹھتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ آکسیجن لیول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ ہماری جو ضروریات زندگی کا جو بھی رزق کا سامان ہے وہ اس زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ان بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ اپنے جو دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھو، دل میں نہ رکھو۔
تو یہ جو ضرورت زندگی ہے، یہ جو کچھ اللہ نے دیا، اس کو تو ہمیں اپنی جسم کے لیے، نشو و نما کے لیے ہمیں اس پہ کام بھی کرنا ہے، ہمیں کاشت بھی کرنا ہے، ہمیں بہت سارے ایسے جو فصلیں ہیں وہ بھی اگانی ہے، ہمیں بچے پیدا بھی کرنے ہیں، پھر ان کی پرورش بھی کرنی ہے، ان کو تعلیم بھی دینی ہے، پھر ان کی شادیاں بھی کرانی ہیں۔ تو یہ جو معاشرہ بنتا ہے، یہ جو ہماری پوری زندگی کی جو ضروریات ہیں، ان کو دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کو چھوڑ کے اور پھر ہم کسی جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ وہ کچھ مخصوص اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کو یہ کام دیا جاتا ہے۔ ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم عام لوگوں جو ہے نا، ان کو رزق بھی چاہیے، ان کو شادی بھی کرنی ہے، ان کو اپنے جسم کی جو بھی ضروریات ہے، چاہے وہ نفس کے حوالے سے ہو، کھانا پینا، نشو و نما، پھر سیکس، یہ ساری چیزیں ضرورت زندگی میں یہ سب چاہیے، لیکن اس کو اپنے دل میں نہیں بسانا۔ یہاں پہ لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس چیز کو اپنی ایک زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے۔ تو زندگی کا مقصد نہیں بنانا اس کو۔ اچھا، آج سے آپ 2 کام کرنے ہیں آپ کو آج سے۔ پہلا، ہر نماز کے بعد 11 بار یا رزاق کا ورد دل کی گہرائی سے کریں۔ آپ 5 وقت پڑھتے ہیں، 4 وقت پڑھتے ہیں، جتنے وقت بھی پڑھتے ہیں، کوشش کریں 5 وقت نماز پڑھیں، اور 5 وقت ہر نماز کے بعد 11 بار یا رزاق کا ورد دل کی گہرائی سے کریں۔ دوسرا، کثرت استغفار۔ لیکن استغفار، انسان غلطی کا پتلا ہے، 24 گھنٹے غلطیاں کرتا رہتا ہے۔ تو استغفار کا جو ورد ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ بند راستوں کو کھولنے کی چابی بھی ہے۔ تو استغفار کا رزق آپ کو جو ورد ہے وہ کرنا ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق یہ ورد کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ 2 عمل ہیں، یہ وہ 2 ذکر ہیں، یہ 2 وہ وظیفے ہیں جو ہمیں بزرگان دین نے بتائے ہیں۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں گھڑ رہے، یہ ہمیں تعلیمات دی گئے ہیں، اور یہ جو ہے نا آزمایا ہوا ہے کہ جو بھی استغفار کا اور یا رزاق، یہ اللہ کی صفت ہے، رزاق رزق دینے والا۔ تو اس صفت کو جتنی مرتبہ آپ جو ہے نا کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے جو ایک تو معافی کا راستہ کھلے گا، اور دوسرے جو بند راستے ہیں وہ بھی آپ کے کھل جائیں گے۔ اس کے بعد یاد رکھیں، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی نہیں۔ اگر آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا تو کمنٹ میں انشاءاللہ لکھیں۔ کمنٹ آپ جو پورا ویڈیو جنہوں نے بھی دیکھ لیا اور آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، تو کمنٹ میں آپ لکھیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور معرفت کے اس پیغام کو اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔